اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ عموماً جب لوگ یعقوب 4:7 کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اسے آدھا پڑھتے ہیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن بس اتنا ہی نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں دشمن کے خلاف زور خدا کے تابع ہو کر ملتا ہے۔ آپ نے سنا، ہمیں دشمن کے خلاف زور خدا کے تابع ہو کر ملتا ہے۔ در حقیقت آپ جتنا فرما برداری میں چلیں گے اتنا ہی دشمن آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے گا سوائے آپ کو تنگ کرنے کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک دشمن ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جسے اس کا علم ہو؟ آپ کو پتا ہے، میں سالوں تک چرچ جاتی رہی اور میں یہ نہ جانتی تھی کہ ابلیس سچ مچ ہے، اور مجھے لگا کہ وہ ہالووین کا ایک کردار ہے جو لال رنگ کا پاجامہ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں 2 شاخہ لیے گھوم رہا ہے اور اس کی لمبی سی دم ہے۔ میں نے کبھی ابلیس کے متعلق چرچ میں کچھ نہ سنا تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ اور ہٹا کٹا زمین پر گھوم رہا ہے اور وہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن پہلے آپ کو خود کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ سنیں، خدا ہم سے صرف ایک سوچ کے فاصلے پر ہے۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، جان رکھو کہ تم بے وفائی کے مارے ڈگمگاتے اور خود غرض ہو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اور پھر سے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے یا دوسری باتوں میں دلچسپی نہیں لے سکتے، لیکن پہلی ترجیح ہمیشہ خدا کی ہونی چاہیے۔ ہمارے وقت کی پہلی ترجیح، ہماری گفتگو کی پہلی ترجیح، ہماری سوچ کی پہلی ترجیح، ہمارے روپے پیسے کی پہلی ترجیح، ہمارے ہر ایک فیصلے کی پہلی ترجیح۔ اگر آپ خدا کو سب سے آگے رکھیں گے تو خود کو کبھی سب سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ جب تم خدا کے نزدیک آؤ تو افسوس اور ماتم کرو اور اپنی بے وفائی پر رو۔ تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ تمہارا دل تمہارے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یوں گھومتے رہیں جیسے ہم بدکار اور برے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے تاکہ ہم گناہ کو سنجیدگی سے لیں، اسے سنجیدگی سے لیں۔ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اب تو دنیا گناہ کو گناہ بھی نہیں کہتی۔ آدھی چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں بائبل گناہ کہتی ہے، اور اب بیماریوں یا علتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیں، سب سے بڑا خطرہ جو ہمیں درپیش ہے وہ دنیا سے قربت اور خدا سے دوری ہے۔ ہم ان کے جیسی سوچ نہیں رکھ سکتے، ہم ان کے جیسے کام نہیں کر سکتے، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے جس پر وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بڑا ہے جو ان کے پاس نہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ اور جب تک خدا مجھے قوت دیتا رہے گا، میں میناروں پر چڑھ کر چلاتی رہوں گی کہ یہی سچ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور جو اس سے اتفاق نہیں کرتا جھوٹ ہے۔ سچی توبہ، بے حد سچی توبہ ضروری ہے۔ ایک بار میں دعا کر رہی تھی، مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تھا، یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا، اور میں نے کہا خدا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ مجھے یاد ہے خداوند نے کہا کون سی بھول؟ اور میں نے کہا خداوند تو جانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں تھا، بلکہ سچا اقرار اور سچی توبہ ہماری جان کے لیے نہایت بھلے ہیں۔ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، لیکن داؤد کہتا ہے کہ غالباً زبور 32 ہے جہاں اس نے گناہ سے توبہ کی۔ ہاں، زبور 32 ہے، میں یہاں سے اپنی تسلی کر رہی ہوں۔ بائبل میں داؤد کی توبہ کی دعا درج ہے کہ داؤد نے دعا کی کہ بالآخر جب اسے بت سبا کے ساتھ کیے گئے گناہ کا بوجھ ستانے لگا
اور آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، جانتے ہیں اس نے 1 سال تک اسے نظر انداز کیا۔ جتنا وہ خدا کے قریب تھا اس نے زناکاری کی اور قتل کیا، اور کسی طرح 1 سال تک اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اور اگر آپ زبور 32 کو پڑھیں تو یہ بہت ہی کمال ہے، خاص طور پر جو ایمپلیفائڈ بائبل میں ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ وہ غم سے نڈھال تھا جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ لکھا ہے کہ وہ کہتا رہا جب تک کہ دل کا سارا حال کہہ نہ سنایا اور اس کی نجات کی خوشی لوٹ آئی۔ اپنے دل میں ان باتوں کو دبائے نہ رکھیں جنہیں آپ خدا سے نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہمیں اس بدصورتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کئی بار صرف ہمارا یہ جاننا ہی ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں یا نفرت سے بھرے ہیں، یا ہم دوسروں کی نظر میں بد مزاج ہیں۔ 10ویں آیت، خداوند کے حضور فروتنی کرو اور خود کو اہم نہ جانو، اور وہ تمہیں سر بلند کرے گا اور تمہاری زندگیوں کو اہم بنائے گا۔ اب یہاں جو لکھا ہے اہم نہ جانو، یہ ایمپلیفائڈ بائبل کا ترجمہ ہے۔ میں اس ترجمے کی اتنی قائل نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ خدا کبھی چاہے گا کہ ہم خود کو حقیر جانیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ آپ خود کو ضرورت سے زیادہ بڑھ کر جانیں۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں سب کچھ ہوں اور کچھ بھی نہیں، خود سے کچھ نہیں اور مسیح میں سب کچھ، خود سے اس کے بنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس میں اور اس کے وسیلہ سے۔ خدا ہمیں فضل بخشتا ہے، ہم اس کے بنا بدل نہیں سکتے۔ ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کی اور اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ روز بروز ہمیں بدلے۔ آپ میں سے کتنے خود کو ہمیشہ بدلتے رہنے کی الجھن اور خود سے ناخوش رہنے کی بیماری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرما برداری ہماری زندگی میں خدا کی قدرت کو جاری کرتی ہے۔ یعقوب 4 کی 11 اور 12۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرو، جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا اپنے بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ وہ یہاں محبت کی اس نئے شاہی قانون کی بات کر رہا ہے، وہ اسی شریعت کی بات کر رہا ہے جس کے ماتحت ہم پرانے عہد نامے کے مطابق ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے محبت رکھ پاتے ہیں تو تمام شریعت کو قائم رکھ پاتے ہیں، مطلب محبت۔ ایسا ہی ہے، لکھا ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ پھر ہمیں لوگوں سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا اگر ہم ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سو وہ کہتا ہے لوگوں کے متعلق بات کرنے میں محتاط رہو۔ ہم نے کل رات منہ کھولنے کے حوالے سے بات کی، لوگوں کے متعلق بات کرنے میں محتاط رہیں، لوگوں پر الزام لگاتے نہ رہیں۔ آدھی باتوں میں تو ہم لوگوں پر بنا کچھ سوچے سمجھے ہی الزام لگا دیتے ہیں۔ 12ویں آیت، شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے اور جسے زندگی اور موت پر مکمل اختیار ہے۔ لیکن تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ اب دیکھیں رومیو 14 کی 10 سے 13، یہی بات ذرا مختلف طور پر کرتی ہے۔ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب سنیں، اگلی بات جو میں کرنے والی ہوں مجھے بے حد پسند ہے۔ عدالت کے روز خدا ہم سے کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ خدا مجھ سے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈیو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اپنے پڑوسیوں یا ساتھ کام کرنے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں، ہمیں باقی لوگوں کی فکر چھوڑنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا خود انہیں سنبھالے، اور ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے۔ جی ہاں، یہ اچھی بات ہے۔ کیا یہاں کوئی اتنا دلیر ہے جو یہ مان سکے کہ وہ الزام لگاتا ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے؟ کہ چاہے جتنی بھی اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائے، اگر کوئی ایک چیز بیچ میں سے ٹھیک نہ ہو تو وہ اس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انسانیت۔
آمین۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، یہی ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے خود کو کہنا پڑتا ہے، جب مجھے خود سے کہنا پڑے تو میں بلند آواز سے کہتی ہوں، جوائس یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا وہاں رائے دینا نہیں بنتا جہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اگر میں ہوتی تو۔ اگر آپ کسی اور کی جگہ ہوتے تو کچھ اندازہ نہیں کہ آپ کیا کرتے، کیونکہ آپ نہیں ہیں۔ او 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 یا تو کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کی تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، اور لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ 13ویں آیت، پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائے، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے گا جو اس کے لیے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ سو لوگوں پر الزام لگانے کے بجائے آئے ہم سب مل کر طے کریں کہ ہم ایک اچھی مثال قائم کریں گے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اگر ہم ایک اچھی مثال، خدا پرستی کی مثال قائم کریں گے تو شاید وہ اس سے کچھ سیکھ پائیں گے۔ ہمیں ان پر تنقید اور الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایک منٹ کے لیے گمان کرنے پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اور اس پر میرا حق ہے، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے یا واقعی حقدار ہونے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ انہیں بس کسی طرح یہ لگتا ہے کہ ہر چیز ان کے آگے چاندی کی تھالی میں پیش ہونی چاہیے، اور شیخی بھرے رویے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل ہم فلاں شہر میں جا کر 1 برس وہاں ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال دھوئیں اور اس دھند کی مانند ہے جو ابھی نظر آئی ابھی ہوا میں غائب ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے ہیئر اسپرے کا ڈبہ لانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت شدید طور پر ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو میں یہ کروں گی۔ اگر خدا نے چاہا، میں سنجیدگی سے کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی گفتگو میں اس کی اشد ضرورت ہے، اور آپس کی گفتگو میں بھی اس کا اعلان کرنا بند کر دیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں کرنے والے اگر خدا ہمیں کچھ کرنے کے لائق نہ بنائے اور کچھ کرنے کا زور عطا نہ کرے۔ میرے خیال سے ہم اس بات سے بہت دور نکل آئے ہیں کہ اگر تیری مرضی ہو تو، اور کتنے ہیں جو خدا کی مرضی کو اپنی مرضی سے بڑھ کر چاہتے ہیں، یوں کہنے کی جگہ۔ 15ویں آیت، یوں کہنے کی جگہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ میں آج یہاں سے جانے کے بعد ایک جوڑی جوتے کی خریدوں گی، اور یقیناً خدا کی یہی مرضی ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ خدا کی مرضی ہے۔ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان سب حوالہ جات کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں، اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلے رکھیں، جان رکھیں کہ آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو شیخی کے حوالے سے بائبل سے چند مثالیں دیتی ہوں۔ گنتی 14 کی 40 سے 45 میں لکھا ہے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ نے کہا، تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو کہ بحر کلزم کے راستے سے واپس لوٹتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔
ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداون سے تم برگشتہ ہو گئے ہو، اس لیے خداون تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداون کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور ہرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ سو انہوں نے کہا کہ ہم اوپر جائیں گے۔ ایک وقت تھا جب وہ اوپر جا سکتے تھے اور انہوں نے خداون کا حکم نہ مانا۔ اب سنیں، جب خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اس وقت کے لیے اس بات پر ایک مسا ہوتا ہے، اور بہت بار ہم اسے گنوانا پسند کرتے ہیں اور اپنی سہولت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو کچھ میں 1 مہینہ پہلے آسانی سے کر سکتی تھی، اب 1 مہینے بعد میں بالکل اسے کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ تب خدا میرے ساتھ تھا، لیکن وہ تو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ اس خاص چیز کو اب ہمارے لیے مسا نہیں کر رہا۔ شیخی کی چند ایک مثالیں بائبل میں سے، اور جب شاگردوں نے چھوٹے بچوں کو ڈانٹا اور انہیں یسوع سے دور رہنے کو کہا، یسوع نے ان کی اصلاح کی۔ جب پطرس نے یسوع پر ملامت کی کہ وہ یروشلم جا کر موت کا دکھ نہ اٹھائے، اور یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو۔ جب پطرس نے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑایا اور یسوع کو اسے واپس لگانا پڑا۔ آئے ایسے لوگ بنے جو سمجھتے ہیں کہ خدا کے بنا ان کی حیثیت کیا ہے، جو کہ ہرگز کچھ نہیں ہے۔ خدا کے بنا بالکل بیکار ہے۔ خدا مجھے تیری ضرورت ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی پانے کی توقع نہ کریں جو کسی کو حاصل کرنے میں 30 سال لگے ہیں۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس کالج کی ڈگری ہے۔ پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ڈگری ہونے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں تجربے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا وقت دینے کے لیے تیار رہیں، خود کو وفادار ثابت کرنے کے لیے تیار رہیں، اور سرفرازی پانے کے لیے خدا کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے چرچ کے ورشپ لیڈر سے زیادہ اچھا گاتے ہوں، لیکن اس سے برہم نہ ہو کہ وہ آپ کو کام نہیں دیتے۔ خدا پر بھروسہ کریں۔ اگر وہ آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو وہاں تک لے جائے گا۔ یعقوب 5 باب۔ اے دولت مندو ذرا سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے رو اور واویلا کرو۔ اور دولت مند ہونا برا نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کا رویہ برا ہے تو یہ برا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہم نے کل صبح اس بارے میں بات کی کہ بہت سے لوگوں کو جب بہت کچھ مل جاتا ہے تو وہ لوگوں سے بدسلوکی کرنے لگتے ہیں، جبکہ اس کا بالکل الٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں جتنا زیادہ ملے اتنا ہی ہمیں اوروں کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے۔ آمین۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ پوشاکوں کو کیڑا۔ اور اسی طرح کی مزید باتیں وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ 4 آیت، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا کاروبار ہے اور آپ کے ہاں ملازم ہیں، ان سے ایسا برتاؤ کریں جیسا آپ خود کے ساتھ چاہتے ہیں۔ انہیں وہ تنخواہ دیں جو آپ اس نوکری کے عوض پانا چاہیں گے جس کے لیے شاید آپ انہیں کم پیسے دے رہے ہیں۔ سنیے، ان سے بیجا طور پر لمبے وقت کے لیے کام نہ لیں جبکہ آپ انہیں معقول معاوضہ بھی نہیں دیتے۔ یہی وہ مزدوری ہے جسے آپ نے رکھ چھوڑا، اور یہ ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ آپ کو بھلائی کرنی تھی۔ کوئی بھی شخص جو کسی با اختیار عہدے پر ہے
خداوند کو پیش کرتا ہے اور ہمیں لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سنیں، ہم اپنی منسٹری کے لوگوں کو وہی معاوضہ دیتے ہیں جو وہ اپنے اسی کام کے عوض باہر کی دنیا سے کماتے ہیں۔ میری یہ سوچ نہیں ہے کہ چونکہ کوئی شخص منسٹری کے لیے کام کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسے ہر کام کو سستے پیمانے پہ کر دینا چاہیے۔ در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ پانچویں آیت، تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑا لی اور دل کو لبھانے والی ہر شے کو اپنے لیے فراہم کیا۔ تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا۔ یعقوب دراصل لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنی دولت پر خدا اور انسان کا لحاظ کیے بغیر نگاہیں نہ لگائے رکھیں۔ یعقوب 5:7، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ جہاں سے شروع کیا یعقوب 1 پر ہم واپس آ گئے۔ کیا آپ خوش نہیں کہ آپ نے یہ سارا سفر طے کیا؟ اب سنیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائیو اگر انتظار کرنا پڑے تو صبر کرو۔ وہ کہتا ہے بھائیو صبر سے خداوند کا انتظار کرو، صبر سے۔ اور یاد رکھیں، صبر انتظار کرنا نہیں ہے، یہ وہ رویہ ہے جو ہم انتظار کے دوران اپناتے ہیں۔ صبر وہ رویہ ہے جو صرف امتحان کی گھڑی میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ روح کا وہ پھل ہے جو ہمیشہ سخت موسم میں پرورش پاتا ہے۔ اسی لیے خدا ہمیں مشکلات سے گزرنے دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق وہ ہمیں جلد نہیں چھڑاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے آپ کی آزادی کی کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو سکھانے کی غرض سے آپ کے حالات کو کام میں لاتا ہے تاکہ جب آپ ان سے باہر آئیں تو پہلے بڑھ کر مضبوط ہوں۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میںہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ سارا پیغام اسی کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، جبکہ تم انتظار میں ہو تو وہ کرتے رہو جو کرنا جانتے ہو، انتظار کرتے رہو۔ مطلب جب کسان گھاس پھوس کو اکھاڑتا، جڑ کو پانی دیتا ہے، اور سوتا اور جاگتا ہے، اور گھاس پھوس کو اکھاڑتا اور جڑ کو پانی دیتا ہے۔ سو ہم کیا کریں جبکہ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم خدا سے رفاقت رکھیں، ہم اوروں کے لیے باعث برکت ہونے کی کوشش کریں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، اس پر ایمان رکھیں، اور یہی کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں اور کرتے جائیں جب تک کہ ہم ابلیس کو پاگل نہیں کر دیتے۔ جوش میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ جی، خداوند کی آمد قریب ہے، کیونکہ خداوند کی آمد بہت قریب ہے۔ اور جب کہ آپ انتظار کرتے ہیں تو شکایت مت کریں۔ کتنوں کو پہلی 3 آیات نظر آ رہی ہیں؟ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو، منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ یعقوب 5:13، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ، لاچار یا کمزوری کا مارا ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ ایمان سے اس کے لیے دعا کریں، اور خداوند اس بیمار کو بچائے گا اور اسے بحال کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو بخشے جائیں گے۔ یہ دعا کی قوت کی بات ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ہم جیسا عام انسان تھا۔ اس نے خدا کے لیے زبردست کام کیے، لیکن اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ ایک دن اس نے 400 جھوٹے نبیوں کو مار ڈالا، اور اگلے دن وہ ایزابیل سے بھاگتا پھر رہا تھا، پریشان حال ہو کر صحرا میں چھپ گیا اور مر جانا چاہتا تھا جیسے کوئی عام انسان ہو۔ واو! اب سنیں، ایسی کانفرنسز میں انتہائی درجے کا روحانی بننا آسان ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسی ورشپ ٹیم ہے جیسی ہمارے پاس اس ہفتے ہے کہ یہ ہزاروں لوگ مل کر حمد و ثنا کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں خدا کی تعریف ہو، لیکن گھر بھی تو جانا ہے۔ اوپس اور وہیں پر ہمیں اس سب کو کام میں لانا ہے۔